اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول عداوتهم إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ومن يقتل في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وعلى محمد. جلیل القدر ترین شخصیت اور اس خطے کے فرزند اور پاکستان کے کروڑوں مکتب اہل البیت کے پیروکاروں کے دلوں کا چین اور دلوں کی تسکین شہید عارف الحسینی کو اس دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 32 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 32 سال گزرنے کے بعد اب بھی وہ شخصیت آج کے
ہر جوان کے دل میں زندہ ہے، اس کی یاد زندہ ہے، اس کی فکر زندہ ہے، اس کی محبت زندہ ہے، اس سے عقیدت زندہ ہے۔ اور یہ صرف آپ کے کچئی میں نہیں ہے، آپ کے علاقہ بنگش میں نہیں ہے، آپ کے اورگزئی میں نہیں ہے، آپ کے کرم میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے جس قریے میں آپ جاتے ہیں، سندھ کے دور ترین دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر مکتب اہل البیت کے فرزند موجود ہیں آپ چلے جائیں، گلگت بلتستان کے فلک بوس پہاڑیوں کے اوپر موجود اس قلیل آبادی اور گاؤں اور دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ اس شہید کی مہک بھی محسوس ہوتی ہے، اس شہید کا نام زندہ بھی نظر آتا ہے۔ اور آج 3 نسلوں کے گزرنے کے باوجود آج کا جوان شہید عارف الحسینی کو اپنے لیے ایک نمونہ اور اپنے دل میں ان کو ایک ہیرو کے طور پر محسوس بھی کرتا ہے اور اس پر فخر بھی کرتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے اور گزر گئے، علماء تھے، ہیروز تھے، رہبران دین تھے، حتیٰ مجتہدین تھے، بڑے بڑے مراجع تقلید بھی تھے، اور 10 20 30 40 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، لیکن کسی کے دل میں ان کی یاد تو دور کی بات، شاید نام تک کسی کو یاد نہ ہو، لیکن اس شہید کا نام بھی یاد ہے، کام بھی یاد ہے، کارنامہ بھی یاد ہے، اور ان کی یاد کے ساتھ دلوں میں ایک آگ، ایک تپش، ایک حرارت، ایک جذبہ، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اور آج کے جوان 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود آج کا جوان اس شہید کی یاد منانے کے حوالے سے جب پاکستان کے کسی خطے میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے، اس میں ہاتھ بٹائے، شرکت کرے اور فیض پا کر واپس گھر آئے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ بنیادی طور پر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے، جو شخص بھی اپنی زندگی کا ہدف اللہ کو بنا لیتا ہے، جو شخص بھی اپنی زندگی میں خدا کو ہدف بنا کر اپنی زندگی کے سارے کاموں میں محور خدا کو بناتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ یہ دیکھے کہ اللہ راضی ہے تو اس کام کے کرنے کے لیے جان جوکھوں پر لڑا دیتا ہے، اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو آرام سے ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص اس طرح زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی یاد، اس کی محبت، اس کی عقیدت اور اس کے لیے عشق کا جذبہ اپنے نیک اور پارسا بندوں کے دلوں میں زندہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کی یاد آج بھی زندہ ہے، ائمہ اطہار کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ وجہ یہی ہے۔ پھر اس شہید کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں میں سے ایک پہلو بڑا ہی روشن، تابناک اور چمکتا ہوا تابندہ پہلو ہے۔ وہ کیا ہے؟
وہ جہاں محراب عبادت میں، اس کا مطلب ذہن میں رکھیے گا کہ عبادت سے کبھی بھی جی نہیں چرانا چاہیے، جہاں وہ محراب عبادت میں ایک انتہائی عاجز بندے کی صورت میں سربسجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتے تھے، وہیں پر میدان شجاعت اور میدان مبارزہ میں سینہ تان کر، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر، استقامت کا مظاہرہ کر کے، اپنے سے کئی ہزار گنا بڑے دشمنوں کے مقابلے میں سر اٹھا کر کلمت الحق بلند کر کے نہ صرف ذرہ برابر خوف محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ جب یہ کام کرتے تھے تو مزید ان کا دل مضبوط تر ہوتا چلا جاتا تھا۔ دو عجیب و غریب پہلو ہیں یہ۔ ایک گریہ، عام طور پر ہمارے انسانی معاشروں میں گریہ اور رونے کو انسان کی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں رونے والے بندے کو کہتے ہیں یہ بزدل ہے، جبکہ مکتب انبیاء میں، توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں، اون تو نہیں آ رہی، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، بور تو نہیں ہو رہے، جو بور ہو رہا ہے بتا دے تاکہ اس کا علاج کیا جائے، جو تازہ دم ہے ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیں، تھوڑا سا پانی ذرا دے، تھوڑا سا پانی دے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس نقطے پر ذرا توجہ دیجئے گا، توجہ چاہیے آپ کی سب کی، خصوصاً جوانوں کی۔ ہمارے جیسے بڑی عمر کے لوگ اپنی عمر پوری کر کے اب جا رہے ہیں اور واپسی کا سفر شروع کر چکے ہیں، یعنی اترائی شروع ہو چکی ہے، لیکن جن کی ابھی چڑھائی چڑھتی ہوئی زندگی ہے، انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے، خصوصاً جوانوں نے، اس لیے ان کو یہ سبق ازبر ہونا چاہیے۔ عام طور پر انسانی معاشرے میں رونے کو انسان کی کمزوری سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے رونے والا بزدل ہے، کمزور ہے، اس لیے رو رہا ہے۔ لیکن تربیت انبیاء کے مکتب میں، اولیاء اللہ کے مکتب میں، قرآن کے مکتب میں، اسلام کے مکتب میں، یہ جو اللہ سے انسان کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اس رشتے کی بنیاد اگر گریہ پر ہو، اگر اس رشتے کی بنیاد عجز اور انکساری پر ہو، تو جو شخص اپنے رب سے، اولیاء اللہ سے، ائمہ اطہار سے، نبی کریم سے اپنا رشتہ گریے کی بنیاد پر استوار کر کے ان ہستیوں کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر خضوع کا مظاہرہ کر کے تنہائیوں میں اشک بہاتا ہے، وہ شخص ان سے وہ طاقت حاصل کرتا ہے کہ یہاں پر جتنا وہ کمزور پڑتا ہے، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور بن جاتا ہے۔ اس لیے عزاداری ہے سید الشہداء، یاد شہداء، ذکر شہداء، شہداء سے اٹیچمنٹ، شہداء سے محبت، شہداء سے عقیدت، شہداء کی یاد اور ان کے ذکر کو دلوں میں زندہ رکھنا، شہداء کے قبور پر ہمیشہ جاتے رہنا،
شہداء کے تذکرے کے ذریعے سے دلوں میں موجود کدورتوں کو، کثافتوں کو، غبار کو، گناہ کے آثار کو دھوتے رہنا اور دھونے کے لیے اپنے ہی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو استعمال کرنا، یہ انسان کو ان شہداء کے مقابلے میں جو ظالم قوتیں اٹھی ہیں ان قوتوں کے مقابلے میں انتہا درجے کا جری اور بہادر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کربلا پر رونے والی قوم کو کہا جاتا تھا یہ گریہ کن قوم ہے، جن کے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ روتے رہتے ہیں، اور مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے۔ زمانے نے ثابت کیا کہ جب اسی گریہ کن قوم کے اندر شعور پیدا ہو جائے، اسی گریہ کرنے والی قوم کے اندر باصلاحیت جوان پیدا ہو جائیں، اسی گریہ کن قوم کو زندگی گزارنے کا درست اسلوب مل جائے، اسی گریہ کن قوم کو زندگی کا اعلیٰ ہدف مل جائے، تو پھر اس قوم کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ شکست کھا گیا اور اس قوم نے فتح پائی۔ یہ وقت نے ثابت کیا۔ آپ کے علاقے کے شہداء اس کی زندہ مثال ہیں، آپ کی اپنی قوم اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ آپ طول تاریخ تشیع میں دیکھیے، طول تاریخ اسلام میں دیکھیے، عام طور پر جب ہم کربلا کے شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں، کربلا کے مصائب پڑھتے ہیں، کربلا کے ان اسیروں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ صرف واقعاتی شکل اختیار کرتے ہیں، ہماری اپنی روحوں میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں داخل نہیں ہو پاتی۔ لیکن اگر تربیت ہو جائے، جوانوں کی تربیت ہو، بہنوں کی تربیت ہو، بیٹیوں کی تربیت ہو، بیویوں کی تربیت ہو، ماؤں کی تربیت ہو، تو پھر زینب کبریٰ کا جذبہ ان کی کنیزوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ علی اصغر سے لے کر قاسم ابن حسن تک کا جذبہ آج کے جوانوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ آج آپ عراق کے شہداء کو دیکھیں، لبنان کے شہداء کو دیکھیں، بحرین کے شہداء کو دیکھیں، قطیف کے شہداء کو دیکھیں، سوریہ کے شہداء کو دیکھیں، پاکستان کے اپنے اندر کراچی سے لے کر پارا چنار تک اور کوئٹہ سے لے کر گلگت بلتستان تک کے شہداء کو دیکھیں۔ آپ کو جہاں جس شہید کے گھر میں معرفت نظر آتی ہے وہاں پر سربلندی بھی نظر آتی ہے۔ سربلندی کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے۔ ہر مرنے والا شہید ہوتا ہے دین پر، لیکن معرفت سب کی برابر نہیں ہوتی۔ جہاں معرفت جتنی بلند ہوتی ہے اتنا وہ خانوادہ بھی اور اس خانوادے کا ہر فرد بھی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو بھی حسین ابن علی کے نام پر، دین کے نام پر اپنی جان دیتا ہے شہید ہے، جو بھی دین کی وجہ سے قتل ہوتا ہے شہید ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن شہید اور شہید برابر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک شہید اور دوسرے شہید میں آسمان سے زمین تک کا فاصلہ ہوتا ہے، اور اس فاصلے کا تعلق اس کے شعور سے ہے، اس کے ایمان سے ہے، اس کے تربیتی بیک گراؤنڈ سے ہے کہ وہ کس حد تک تربیت یافتہ ہے۔ شہید عارف الحسینی نے صرف 4 سال قیادت کے گزارے ہیں۔ ان 4 سالوں میں پاکستان کے ہر گوشے اور ہر شہر اور ہر آبادی میں وہ گئے۔ اگر ان کی آپ کتابیں پڑھیں جو ان کی تقریروں کے اقتباس پر ترتیب دی گئی ہیں اور ان کی تقریروں پر مشتمل ہیں، آپ جو چیز سب سے زیادہ محسوس کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ سیاست نہیں ہے، وہ تربیت ہے، وہ تربیت ہے۔ بعض اوقات ہم
صرف سیاسی چیزوں کو غالب کر کے باقی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر صحیح تربیت ہو تو سیاست کا رخ بھی درست ہو جاتا ہے، تربیت صحیح نہ ہو تو پھر سیاست بھی غیر تربیت یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے تربیت بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید عارف الحسینی نے اپنی پوری زندگی جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا، اور خصوصاً اپنی 4 سالہ قیادت کے دوران جس چیز کو فوکس کیا وہ جوانوں کی تربیت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس زمانے کے ان کی گفتگو سن کر تربیت پانے والے، شعور کی دنیا میں قدم رکھنے والے، اور ان کے ذریعے سے خمینی بت شکن کی تحریک سے جڑنے والے لوگ آج مختلف جگہوں میں اپنی اپنی جگہ مستقل طور پر بڑی بڑی قوتوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل گزر گئی، آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آج کی نسل کو اور آئندہ آنے والی نسل کو اسی تربیت کی بنیاد پر معاشرے کے اندر موجود چیلنجز کے مقابلے کے لیے تیار کریں۔ مکتب تشیع کو سمجھیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مکتب تشیع کو سمجھیں۔ مکتب تشیع صبح اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سارا دن محنت مزدوری کر کے، کام کاج کر کے، رات کو نماز کے بعد کھانا کھا کر سونے کا نام ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور سونا یہ حیوان بھی کرتا ہے۔ یہ کسی مکتب کا پیغام نہیں ہے۔ مکتب تشیع، مکتب اہل البیت زندگی کو ہدف قرار نہیں دیتا، زندگی کو راستہ قرار دیتا ہے۔ کس کام کے لیے؟ ایک اعلیٰ ترین ہدف کے لیے۔ وہ اعلیٰ ترین ہدف کیا ہے؟ انسانی معاشرے کو، اپنے گاؤں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنے قصبے کو، اپنی تحصیل کو، اپنے ضلع کو، اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو اور اپنی دنیا کو، جس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے اور بر اعظم تک پھیلتا ہے، درجہ بدرجہ، تدریجی طور پر، سیڑھی بسیڑھی، زینہ بزینہ۔ آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کا خاندان ہے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آپ کا قبیلہ ہے۔ تیسری پر رکھتے ہیں، آپ کا پورا گاؤں ہے۔ چوتھی پر قدم رکھتے ہیں، آپ کا پورا قصبہ ہے۔ پانچویں پر قدم رکھتے ہیں، آپ کی پوری تحصیل اور آپ کا علاقہ ہے۔ چھٹی پر قدم رکھتے ہیں، آپ کا پورا ضلع ہے۔ ساتویں پر قدم رکھتے ہیں، آپ کا پورا صوبہ ہے۔ آٹھویں پر قدم رکھتے ہیں، آپ کا پورا ملک ہے۔ نویں پر قدم رکھتے ہیں، آپ کا پورا بر اعظم ہے۔ 10ویں پر قدم رکھتے ہیں، پوری دنیا ہے۔ اللہ کسی قصبے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے اپنی طرف سے جن کو ہادی بنا کر بھیجتا ہے، وہ ہادی پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ مکتب اگر اللہ بھیجتا ہے تو وہ مکتب پوری دنیا کے لیے ہے۔ لہذا مکتب تشیع کو سمجھیں گے۔ مکتب تشیع کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہدف کا نام، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک میکانزم کا نام، ایک ایسا میکانزم جس کا آغاز خود سے ہوتا ہے اور جس کی انتہا دیگر انسانوں کی تربیت اور ان کے شعور کو معراج تک پہنچانے پر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک ایسا مکتب جس کے نتیجے میں، جس کے اس سسٹم کو لاگو کرنے کے نتیجے میں آپ کا معاشرہ انسانی معاشرہ بنتا ہے، آپ کا معاشرہ شجاع لوگوں کا معاشرہ بنتا ہے، آپ کا معاشرہ بہادر لوگوں کا معاشرہ بنتا ہے، آپ کا معاشرہ ایثار اور قربانی دینے والوں کا معاشرہ بنتا ہے، آپ کا معاشرہ شہداء کا معاشرہ بنتا ہے، آپ کا معاشرہ صالحین کا معاشرہ بنتا ہے، آپ کا معاشرہ عباد اور عابدین کا معاشرہ بنتا ہے، آپ کا معاشرہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا معاشرہ بنتا ہے۔ ائمہ اسی لیے آئے، انبیاء کو اللہ نے اسی لیے بھیجا، کتابیں اسی لیے نازل ہوئیں۔ مکتب
اس ہدف اور ہدف تک پہنچنے کے لیے اس میکانزم کا نام ہے جس کا آغاز آپ سے ہوتا ہے اور جس کی انتہا مخلوق خدا پر ہوتی ہے۔ شہید عارف الحسینی کو کون جانتا تھا کہ پارا چنار کے ایک بالکل دور دراز کے ایک ایسے گاؤں میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جس کے گاؤں کا نام بھی کسی نے نہیں سنا، وہ بھی اس زمانے میں، وہ آئے گا اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں میں، جد و جہد کی دنیا میں، مبارزے کی دنیا میں، استعمار کے مقابلے میں استقامت کی دنیا میں اتنا بڑا نام بن جائے گا کہ قطیف سے لے کر بحرین تک اور بحرین سے لے کر لبنان تک، لبنان سے لے کر عراق و ایران تک اور پاکستان کے چپے چپے تک اس کی شجاعت اور اس کی فکر یوں پھیلے گی اور لوگ اس کو اپنے لیے نمونۂ عمل بنائیں گے۔ زندہ ہے حسینی، زندہ ہے، زندہ ہے حسینی، زندہ ہے، افکار حسینی، زندہ ہے، افکار حسینی، زندہ ہے، شہداء کی شکل میں، زندہ ہے، شہداء کی شکل میں، زندہ ہے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح سے شہدائے کربلا کے ساتھ 61 ہجری کے ختم ہونے کے ساتھ کربلا کی تحریک کا اختتام نہیں ہوا بلکہ ظلم سے مبارزے کا ایک نیا باب کھل گیا ہے، اور جو تا قیامت زندہ رہے گا۔ اسی طرح سے ایک خطے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شہید عارف الحسینی کی شہادت کے بعد شعور، ادراک، مبارزہ، استقامت اور استعمار ستیزی کا ایک ایسا باب کھلا ہے جس سے مجھے بھی سیکھنا ہے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کہ ہم شہید کو زیادہ سے زیادہ پہچانیں، شہید کی روح سے آشنا ہوں۔ سب سے اہم چیز میں پہلے عرض کر چکا ہوں، انسان کے اندر کی پاکیزگی ہوتی ہے، خدا پرستی ہوتی ہے، عبودیت اور بندگی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اندر بندگی ہے، عبودیت ہے، خدا خوفی ہے، خدا کے حلال اور حرام میں تمیز کا جذبہ ہے، شعور ہے، اور خدا کے دیے ہوئے ہدف پر ایمان ہے، تو پھر وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کبھی اللہ کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ اللہ کے معاملے میں، اپنے معاملے میں کرتا ہے، اگر اس پر ظلم ہو تو وہ بخش دیتا ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو تو آنکھ بند کر کے گزر جاتا ہے، لیکن جہاں اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو، ائمہ اطہار کے نظریے کے ساتھ کھیلا جائے، نشانہ بنایا جائے، وہاں پر ایسا با ایمان با ہدف شخص خاموش کبھی بھی نہیں رہتا۔ اس لیے آپ امیر المومنین کی سیرت دیکھیں، امیر المومنین کے ساتھ کون سا ظلم ایسا تھا جو نہیں ہوا؟ سوچ سکتے ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جن کی بہادری، جن کی شجاعت، جن کی معرفت، جن کا شعور، جن کا علم، جن کا مقام، ظاہر ہے نبی کریم کے بعد کوئی اس پائے کا ہے ہی نہیں بنی نوع انسان میں۔ ان کی زوجیہ مقدسہ، زوجیہ محترمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ان کی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا ہے، گھر پر ظلم ہے، ذات پر ظلم ہے، ان سے ان کا منصب جو نبی کریم نے تفویض کیا چھین لیا جاتا ہے، ان کی ذات پر ظلم ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ان کی ذات پر ظلم ہے۔ ان تمام چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کے دین کے معاملے میں لوگ کوتاہی کرے اور دین کو تباہ کرنے کی کوشش کرے، وہاں پر پھر تلوار نیام سے نکال کر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ امیر المومنین کی واضح سیرت ہے، یہی کچھ بندے مومن کی صفات ہے۔ آج آپ کے علاقے میں جو شجاعت ہے، جو بہادری ہے، یہ اسی
چیپٹر اور کربلا کے اسی باب کا تسلسل ہے. شہید عارف الحسینی اس کا ایک نمونہ ہے، اور اس علاقے کے دیگر شہداء، چاہے وہ آپ کے گاؤں کے شہداء ہوں، جماران کے شہداء ہوں، ہنگو اور استرزئی کے شہداء ہوں، پارا چنار کے شہداء ہوں، اورکزئی کے شہداء ہوں، یہ سارے کے سارے شہداء اس روشن اور تابناک شہادت کے باب کا تسلسل ہے، اور اس تسلسل کو آپ نے جاری رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے. لیکن اس کی زندگی کے لیے معرفت بھی چاہیے اور شعور بھی چاہیے، دشمن شناسی بھی چاہیے، دوست شناسی بھی چاہیے. اپنوں کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے اور غیروں کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں اللہ کے دین کے ہدف کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کا ہدف کیا ہے. آفرین ہو آپ کے ان تمام شہداء پر جنہوں نے یہاں پر بھی اور دیگر جگہوں میں بھی اپنی شجاعت کے ایسے مظاہرے دکھائے کہ دیگر اقوام کی نگاہوں میں وہ نمونۂ عمل بن گئے. یہ نمونۂ عمل بننا آسان نہیں ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام تک لے کر جائیں. کس مقام تک؟ جس مقام پر اللہ پھر انتخاب کرتا ہے. اللہ انتخاب کرتا ہے. موت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں چاہوں شہید ہو جاؤں ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو جیسے میری خواہش ہے. آپ کا دل چاہتا ہے شہید ہونے کو، ممکن نہیں ہے کہ جیسا آپ چاہیں ویسے ہو. ہاں تب ہو سکتا ہے جب میں اور آپ اپنے اندر شعور، ادراک، معرفت، عبودیت، بندگی، باطنی نورانیت اور پاکیزگی کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کی جد و جہد کریں جس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں سے حرام ختم ہو اور واجبات و فرائض ہمیشہ ہم انجام دیتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ اس تمام مخلوق میں اس بندے کا انتخاب کرے جو اس قابل ٹھہرا کہ اس کا خون زمین پر گرے تو دین زندہ ہو. ضرورت اس شعور اور آگہی کی ہے. موت، اس لیے سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ صادقین کے لیے ہی ہے کہ سچے لوگ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لیتے ہیں، اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ ان کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جب وہ چاہے فوراً شہادت دینے کے لیے تیار ہو. ان کے دلوں میں موت کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے. جنگ احد بدر کے بالکل برعکس. جنگ احد میں دو نمونے بڑے عجیب ہیں. تھک تو نہیں گئے؟ جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا ہاتھ اوپر کریں. پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات دیجیے. یہ دو نمونے عرض کر کے آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں. دیکھیے، اسلام نبی کریم کی تربیت گاہ، اس تربیت گاہ سے جو شخص تربیت پائے وہ کتنا باقی لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے، کتنا مختلف ہوتا ہے. ام نصیبہ ایک صحابیہ ہے. ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم صحابیوں کا احترام نہیں کرتے، جھوٹ کہتے ہیں اور بکتے ہیں وہ لوگ. ہم سے زیادہ صحابیوں کا احترام کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم نبی کریم کے پاکیزہ صحابیوں کے
قدموں کے نیچے کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو قبول نہیں کرتے جنہوں نے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کی۔ ہم ان کو قبول نہیں کرتے جو نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ہم ان کو قبول نہیں کرتے جو نبی کی اہل البیت اور خصوصاً پنجتن پاک کے مقابلے میں تلواریں لے کر آ گئے، ان کو ہم قبول نہیں کرتے۔ ورنہ صحابیوں پر ہماری جانیں ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ قربان۔ ام نصیبہ صحابیہ ہیں، احد کی جنگ ہے، احد کی جنگ میں 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، وہ بھی کچھ لوگوں کی نادانی اور مال و متاع کے طمع کی وجہ سے۔ جب ام نصیبہ کا شوہر، غالباً عمر ابن جموح اس کا نام ہے، وہ پاؤں سے لنگڑا تھا، اس کا ایک بھائی اور اس کا ایک بیٹا، تینوں گھر سے جب احد کے لیے جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو چونکہ شوہر لنگڑا تھا، یعنی ایک ٹانگ سے عاجز تھا، اس لیے اس پر جہاد فرض نہیں تھا، لیکن اس کو آرزو تھی کہ نبی پاک کی بارگاہ میں وہ اپنی جان دے۔ ام نصیبہ نے نبی کریم سے گزارش کی، اس عمر ابن جموح نے نبی کریم سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ آپ نے دعا فرمائی اور اس کو اجازت مل گئی میدان میں آنے کی۔ یہ ام نصیبہ خاتون جو ہیں صحابیہ، اس نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، بھائی کو تیار کیا، شوہر کو تیار کیا، یہ تینوں چلے گئے میدان جنگ میں اور تینوں احد میں شہید ہو گئے۔ احد کے میدان میں سارے صحابی الا علی امیر المومنین کے علاوہ باقی سارے اصحاب بھاگ گئے، علی اکیلے رہ گئے نبی کریم کے ساتھ۔ یہ جو خواتین مدد کے لیے آئی ہوئی تھی، یہ شہداء کی لاشیں لے کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ ام نصیبہ مدینہ سے احد کے میدان کی طرف جا رہی تھی، رستے میں ملاقات ہوئی، پوچھا بتاؤ میدان کا کیا حال ہے، میدان جنگ کا، توجہ ہے آپ کی، پوچھا بتاؤ میدان جنگ کا کیا حال ہے۔ کسی خاتون صحابیہ نے کہا کہ ام نصیبہ تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی اور تمہارا شوہر شہید ہو گئے، ہم ہوتے تو کیا کرتے، لاکھ پردے میں لپیٹ کر کوشش کرتے کہ اس کا دل اس وقت فوری طور پر متاثر نہ ہو کہ 3 لاشیں ایک گھر سے، وہ بھی عزیز ترین ہستیوں کی۔ لیکن ان خواتین نے کہا کہ ام نصیبہ غم مناؤ، تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا اور تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ ام نصیبہ نے سر اٹھایا اور کہا کہ ان سب کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ رسول اللہ کس حال میں ہے۔ ذرا توجہ دیں، دیکھیں کہ اسلام کی تربیت ایک ماں کو کس مقام پر لے کر جاتی ہے۔ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیوی، جو ایک ہی خاتون میں تینوں رشتے جمع ہیں اور یہ تینوں رشتے اس سے چھن رہے ہیں، لیکن اس کا بیہیویئر کیا ہے، میرے بیٹے، میرے بھائی اور میرے شوہر کو رہنے دو، پہلے بتاؤ رسول اللہ کس حال میں ہے۔ یہ وہ ایمان کی معراج ہے جس کے لیے رسول اللہ نے تربیت کی۔ اب آئیے دوسرا واقعہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ ٹائم کم رہ گیا۔ دوسرا واقعہ خود اسی جنگ میں علی ابن ابی طالب کا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جنگ کے ختم ہونے کے بعد رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کس حال میں؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک، ریش مبارک آنسو سے تر تھی، رو رہے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ یا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے۔ فرمایا جی میں نے کہا تھا۔ عرض کیا میں پھر بچ گیا، چونکہ بچ گیا اس لیے رو رہا ہوں،
عمر کیا تھی امیر المومنین کی؟ 26 سال. کتنے؟ 26 سال کا جوان، 25 یا 26 سال. ابھی شادی ہوئی ہے اور امام حسن اور امام حسین کو پیدا ہوئے 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہوگا. 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ جوانی کی اس دہلیز یا اس مقام پر جہاں پر ابھی انسان کائنات کو دیکھنا شروع کرتا ہے. علی ابن ابی طالب رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں پھر بچ گیا اس لیے رو رہا ہوں. کون علی؟ کون علی؟ وہ علی جو شہادت کی موت کو دلہن کے گردن پر ڈالے جانے والے سونے کے ہار سے تشبیہ دے کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں موت میرے لیے اس قلابہ یا گردن کے ہار کی طرح سے ہے جو دلہن شوق سے پہنتی ہے. کون علی؟ وہ علی جو تمام کائنات کا مطلوب ہے، جس تک پہنچنے کی آرزو ہر ذی شعور موجود کو ہے. تمام موجودات کا معشوق علی. لیکن اس علی کی معشوقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں موت ہے. اللہ کی راہ میں موت. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موت اتنی آسانی سے انسان کو نصیب نہیں ہوتی. ہاں ایکسیڈنٹل موت ٹھیک ہے، بیماری میں موت ٹھیک ہے، اچانک حرکت قلب بند، ہارٹ اٹیک اور بندہ مر گیا، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن شعوری طور پر موت کے اس رستے کا انتخاب جو انسان کو اس معراج تک پہنچائے معرفت کی دنیا میں، یہ آسان نہیں ہے. یہ رستہ ہمیں اہل البیت نے سکھایا ہے، یہ رستہ ہمیں کربلا والوں نے سکھایا ہے، یہ رستہ ہمیں ہمارے ان شہداء نے سکھایا ہے جو اپنی وصیتوں میں اپنی کیفیات جب لکھتے ہیں تو انسان ان کیفیات کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ اس کو حقیقتاً شہید ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ شہادت سے کمتر موت اس کے لیے بہت کم ہے. یہ کب؟ جب انسان شعور اور فکر، ایمان، پاکیزگی کے میدان میں اس مقام تک پہنچے. ہمیں اس مقام تک جانے کی ضرورت ہے اور ہمارے جوانوں نے وہ رستہ ہمیں دکھایا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے ہیں رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا. اپنی نفسوں کو اللہ کے ہاتھوں بیچا اور اللہ سے جنت خرید لی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مجھ جیسے لوگ اس قابل نہیں ہوتے. ہم ہمیشہ اپنے گناہوں پر نادم رہتے ہیں کہ خدایا کسی طرح سے ہماری گناہ کی بخشش ہو اور ہم نجات پا جائیں. یہ وہ لوگ ہیں ایمان کے لحاظ سے کہ اپنے باطنی پاکیزگی کی بنیاد پر اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ سودے بازی کر رہے ہیں اللہ سے کہ بارگاہ تو جنت دے دے، میری جان خرید لے، اور وہ جان میدان عمل میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں. یہی درس ہمیں کربلا نے دیا ہے، یہی درس ہمیں شہدائے کربلا نے دیا ہے. ذرا غور کیجیے گا، عباس علمدار کا جو رشتہ امام حسین علیہ السلام سے ہے، کیسا رشتہ ہے؟ عجیب و غریب رشتہ ہے. اس لیے روایات میں ہے کہ جب کربلا جاؤ تو پہلے عباس علمدار کی بارگاہ میں جاؤ. عباس کی بارگاہ میں پہلے سلام کرو، سلام کرنے کے بعد پھر وہاں سے حسین کی بارگاہ میں جانے کی اجازت لو، اس لیے کہ عباس حسین کا دروازہ ہے، باب الحسین ہے، باب الحسین. میں جب پہلی دفعہ کربلا گیا تھا، ابھی یہ
جو آج کی سہولتیں ہیں یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جوان عراقی ہوں، ایرانی ہوں، ایک خاص کیفیت میں عباس علمدار کے حرم میں داخل ہوتے ہیں، قبر کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور گریہ کرنے کے بعد پھر اجازت لے کر جب حسین کی بارگاہ کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر گھٹنوں پر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ان دونوں ہاتھوں کی کوہنیاں زمین پر رکھتے ہیں، اور اس کیفیت میں اپنے رخسار، چہرے میں رخسار، یہ حصہ جو سب سے باعزت حصہ ہے، یہ زمین کربلا پر بین الحرمین کی زمین پر رکھ کر اس خاک پر رگڑتے ہوئے حسین کی بارگاہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا حسین ہمیں قبول فرمائیے۔ یہ کیسا جذبہ ہے، کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے کہ اس انداز میں اپنے عشق کا اظہار کر کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ دیکھا کہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی جیسی شخصیات جب نجف سے کربلا آتی، وہ ان کی سوانح عمری میں یہ لکھا ہے کہ جب کبھی وہ کربلا آتے تو سب سے پہلے حضرت عباس علمدار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ یہ جو باب القبلہ ہے، قبلہ کے اس باب اور دروازے کے سامنے اس زمانے میں ایک حوض ہوتا تھا، اس حوض کے بالکل درمیان میں ایک بانس، اور اس بانس پر ایک مشکیزہ لٹکا ہوتا تھا، اور اس مشکیزے سے پانی حوض میں گر رہا ہوتا تھا۔ وہاں پر آ کے کھڑے ہوتے، حضرت عباس علمدار کے ذریح کی طرف نگاہ اٹھاتے، اور اٹھانے کے بعد پھر لب کھولتے اور 3 جملے کہتے، لیکن یہ 3 جملے ایسے ہیں جو دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ یہ 3 جملوں میں سے ہر جملہ ایسا ہے جو دلوں کو جلا کر کباب کر دے۔ پہلا جملہ عجیب ہے اور ایسا جملہ ہے جو واقعی انسان کو تڑپا دے۔ کیا کہتے السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں یہ جملہ کہتے؟ اس لیے کہ جب تک عباس زندہ تھے حسین کی کمر سیدھی تھی، لیکن جب عباس شہید ہو گئے حسین کی کمر جھک گئی، حسین کی کمر جھک گئی، پھر سیدھے نہیں ہو سکے، حسین کی امید اور آس ٹوٹ گئی۔ اگلا جملہ اس جملے سے زیادہ دل جلانے والا جملہ ہے اور تڑپا دینے والا جملہ ہے۔ کیا فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے چادر اور زینب کے حجاب عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ اس لیے کہ زینب جب تک عباس زندہ تھے کہتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی زندہ ہو اس کا پردہ چھن کیسے سکتا ہے، لیکن جب عباس شہید ہو گئے زینب کی امیدیں ٹوٹ گئیں، یقین ہو گیا کہ اب پردہ چھننے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ فرماتے وہ جملہ پھر اور زیادہ دلوں کو تڑپانے والا جملہ ہے۔ فرماتے السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ اس لیے کہ سکینہ نے آخری وقت میں اپنے چچا عباس کو بلایا تھا اور عرض کیا تھا کہ چچا جان ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس لگی ہے، ان کے لیے پانی چاہیے۔ عباس پانی لینے گئے، سکینہ نے کیا کیا؟ اب تمام خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ اپنے اپنے پانی کے کٹورے لے کے آؤ، میرا چچا عباس پانی لینے گیا ہے، وہ آئیں گے تو سب کو سیراب کر دیں گے۔ اب بچوں کے ہاتھوں میں کٹورے ہیں اور سب منتظر ہیں کہ عباس آئیں اور ان بچوں کی پیاس بجھائیں، لیکن جب عباس کے بازو کٹ گئے اور جب عباس کا مشکیزہ چھن گیا، پانی ضائع ہو
گیا، عباس گھوڑے کی پشت سے زمین پر تشریف لے آئے تو اس کے بعد سکینہ کی پیاس مر گئی، بچوں کی پیاس مر گئی۔ شام غریبہ میں ان بچوں نے العطش العطش نہیں کہا، لیکن عصر عاشور العطش کی آوازیں بلند تھیں۔ عباس جب تک زندہ تھے پیاس زندہ تھی، عباس جب شہید ہوئے پیاس بھی مر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ چند جملے دعا کے، اس لیے کہ ذکر حسین کے بعد کبھی بھی وقت ضائع نہ کریں، چونکہ روایات میں ہے کہ جب آپ حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس کے بعد جو دعا آپ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے حسین کے ذکر کے بعد چند دعائیں ضرور مانگیں، بے شک بعد میں ماتمداری کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ بار الہٰ ہم سب کی اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے قلوب کی تطہیر فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اس اجتماع کا ثواب ہمارے تمام شہداء بالخصوص قائد شہید کی روح مقدس کو ایصال فرما۔ بار الہٰ عالم برزخ میں ہمارے تمام شہداء، تمام مرحومین، خصوصاً شہید قائد کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، انبیاء، اولیاء، صلحاء اور ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرما۔ بار الہٰ ہم سب کے تمام مرحومین کے گناہوں کی بخشش فرما، عالم برزخ کی ان کی سختیوں کو آسان فرما۔ بار الہٰ ہمیں دین کی معرفت اور عبودیت اور بندگی کی لذت عطا فرما۔ بار الہٰ جب تک زندہ ہیں اہل البیت علیہ السلام کی راہ پر جینے کی توفیق عطا فرما، اہل البیت کے دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کی توفیق عطا فرما، سربلندی کے ساتھ جینے کی اور سربلندی کے ساتھ دشمنان دین سے مقابلے کی اور سربلندی کے ساتھ موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہٰ ہماری زندگی کے آخری لمحات کو اپنی رضا کے لمحات قرار دے۔ حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم اجمعین کو ہم سب سے راضی فرما، امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں من حیث قوم یکجا، متحد اور مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں وسعت عطا فرما، ہمارے دلوں کی تنگی کو دور فرما، ہمارے ذہنوں کی تنگی کو دور فرما، ہمیں من حیث القوم، من حیث مکتب، من حیث مسلمان، من حیث مومن، من حیث شیعی علی دنیا میں سربلندی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی مجاہدین اسلام دنیا کے جس بھی کونے میں تیرے دین کے خلاف لڑنے والوں سے لڑ رہے ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہمیں بھی اسی طرح سے میدان مبارزہ اور میدان جنگ میں سربلندی کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام شہداء کے لیے خصوصاً شہید قائد کے، عارف الحسینی کے روح طیب کی بلندی کے لیے اور آپ کے تمام مرحومین، ہم سب کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کیجیے، لیکن اس سے پہلے اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔